اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے چینل پہ آنے والے تمام بین بے خیریت سے ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں یا رب العالمین سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھ، سب کے مال میں، دولت میں، رزق میں اور اولاد میں برکت عطا فرما، سب کے وظائف کو اور دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، آمین 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 ثم آمین۔ آج میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے صبح کا خاص عمل لے کے آیا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ آپ کو عمل بعد میں بتاؤں گا، سب سے پہلے حدیث کا مفہوم رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ حدیث کو پورا سن کے کامل یقین کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ آپ اس عمل خاص کو اپنی زندگی میں لاؤ اور زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکو۔ عمل خاص بتانے سے پہلے حدیث کا مفہوم سن لیجئے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، یا رسول اللہ میرے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، یا رسول اللہ میرے بچے گھر میں بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ غربت نے میرا حال اتنا نڈھال کر دیا ہے کہ تمام رشتہ دار مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں سمجھتے، ہر ایک شخص مجھ سے منہ پھیر کے جاتا ہے، یا رسول اللہ مجھ پہ بہت زیادہ قرض ہے، قرض کی ادائیگی کے اسباب نہیں پیدا ہو رہے، یا رسول اللہ میرے گھر میں رزق کی تنگی ہے، رزق میں وسعت پیدا کرنے کے لیے کوئی عمل بتائیے، یا رسول اللہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، بہت زیادہ گھر میں حالات خراب ہیں، یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، مجھے کوئی عمل بتائیے، میرے لیے دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی طرف دیکھا اور بتایا کہ میں آپ کو ایک عمل دیتا ہوں، اس عمل کو اپنی زندگی میں لاؤ، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ غنی ہو جاؤ گے، آپ کے اوپر جتنا بھی قرض ہے اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں اگر رزق کی تنگی ہے اس میں وسعت آ جائے گی، اس رزق میں برکت آ جائے گی، تمام رشتہ دار جو آپ سے دور بھاگے جا رہے ہیں آپ کی طرف لوٹے آئیں گے، آپ سے بات کرنے کے لیے بیتاب ہوں گے، آپ کے گھر میں خوشیاں ہوں گی، آپ غنی ہو جاؤ گے، جاؤ اس عمل کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ وہ صحابی وہ خاص عمل لے کے خوشی اپنے گھر کی طرف لوٹ کے کچھ عرصہ، کچھ دن اس عمل خاص کو اپنی زندگی میں لایا۔ ایک دن دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خوشی فرمانے لگے، یا رسول اللہ میں غنی ہو گیا ہوں، یا رسول اللہ میں غنی ہو گیا ہوں، یا رسول اللہ میں غنی ہو گیا ہوں، اللہ نے مجھے اتنا پیسہ دے دیا ہے، اتنا مال و دولت دے دی ہے کہ رکھنے کے لیے میرے گھر میں جگہ نہیں ہے، یا رسول اللہ اس عمل نے، اس خاص عمل نے مجھے غنی کر دیا، مجھے امیر کر دیا، یا رسول اللہ میرے اوپر جتنا بھی قرض تھا اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو گئے ہیں، یا رسول اللہ میرے گھر میں جو رزق کی تنگی تھی اس میں برکت آ گئی ہے، یا رسول اللہ جو میرے رشتہ دار مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں سمجھتے تھے، یا رسول اللہ وہ میری طرف دوڑے آ رہے ہیں، بیتاب ہے مجھ سے بات کرنے کے لیے، یا رسول اللہ الحمدللہ اللہ نے مجھ پہ بڑا فضل کر دیا ہے، آپ کے عمل نے مجھے غنی کر دیا۔ جی ہاں میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو وہی عمل خاص بتانا چاہوں گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ آپ نے ثابت قدم ہو کے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ جب آپ یہ ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھ لیں گے اس کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ نے اسی طرح یہ عمل اپنی زندگی میں لانا ہے جس طرح صحابی نے اس عمل کو اپنی زندگی میں لایا اور اس کی زندگی کو چار چاند لگ گئے، اللہ نے اس کی تمام ضروریات کو، تمام حاجات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما دیا۔ آپ کو یہ عمل خاص بتانا چاہوں گا، چھوٹی سی پابندی ہے اس عمل خاص کی کہ آپ نے نماز فجر میں جو دو سنتے اور جو دو فرض ہوتے ہیں ان کے درمیان جو خاص وقت ہوتا ہے آپ نے اس وقت کے اندر اس عمل خاص کو زندگی میں لانا ہے۔ اتنا مختصر عمل ہے، 3 منٹ کا عمل ہے، لیکن پابندی صرف یہ ہے کہ آپ نے صبح نماز فجر کے میں جو سب سے پہلے 2 سنت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد 2 فرض پڑھتے ہیں، 2 سنت اور 2 فرض کے درمیان جو خاص وقت ہے اس میں اس عمل کو اپنی زندگی میں لانا ہے، کیونکہ حدیث میں یہ ثابت ہے افضل ٹائم، قیمتی ٹائم، بہترین ٹائم جو ہے وہ نماز فجر میں جو 2 سنت اور فرض پڑھتے ہیں اس کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں اس عمل خاص کو زندگی میں آپ نے لانا ہے۔ اس عمل میں تاثیر بھی ہے، طاقت بھی ہے، وہ عمل جو ہے وہ اثر بھی کرے گا۔ آپ نے سب سے پہلے جس طرح آپ اٹھتے ہیں صبح نماز فجر کے لیے، میری بہن اور میرے تمام بھائی جو ہیں
آپ نے سب سے پہلے 2 سنت ادا کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھ جانا ہے، سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح لے لیں، یا آپ اپنی انگلیوں پہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انتہائی مختصر عمل ہے، آپ کو یہ عمل ڈیٹیل میں سمجھا رہا ہوں، اس ویڈیو میں ٹائم لگتا ہے، لیکن سمجھانے میں ٹائم لگ رہا ہے، لیکن عمل کرنے میں 3 منٹ کا عمل ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے، کوئی سا آپ کو درود آتا ہو، درود ابراہیمی ہو یا شارٹ درود ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یہ شارٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مرضی آپ پڑھنے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ خاص جو وظیفہ ہے، خاص عمل ہے، جو صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، آپ نے یہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ آپ کو اگر وظیفے کی سمجھنا ہے، اس وظیفے کی جو میں آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کچھ آیات پڑھ رہا ہوں، آپ ویڈیو کو دوبارہ بیک کر کے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ان آیات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ جب بھی یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیں، عمل بھول جائیں تو دوبارہ اس کو ریپیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ یہ آپ کو تعداد بتاؤں گا، آپ نے خاص تعداد میں پڑھنا ہے، اپنی طرف سے نہیں پڑھنا، آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے، میں آپ کو تعداد بتاؤں گا، تھوڑا سا آپ ویٹ کیجئے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی ضروریات ہیں، جو چاہتے ہیں، جو بھی اس سے پہلے آپ کی تمام جو حاجات ادھوری ہوئی ہیں، جو دوائیں قبول نہیں ہوئیں، آپ چاہتے ہیں جو بھی قرض کیے گئے بھی اسباب، ادائیگی کے اسباب چاہتے ہیں، آپ جو بھی آپ کو مسئلہ ہے آپ کے گھر میں، جو بھی پریشانی ہے، ان تمام ضروریات کو، تمام حاجات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ آپ نے 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ آپ نے 100 مرتبہ، آپ نے کاؤنٹنگ میں مسٹیک نہیں کرنی، 100 ٹائمز 100 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ کے، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ شارٹ درود ہو صلی اللہ علیہ وسلم یا درود ابراہیمی ہو پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، میری تمام حاجات کو، میری تمام ضروریات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اس عمل خاص سے آپ کی زندگی میں معجزاتی طور پہ تبدیلی آئے گی۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔